الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور لازم ہے کہ اللہ پاک نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ راتوں کے قیام کے ساتھ گزارنا نصیب کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس کی ان عظیم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے، ہر بندے کو اپنی جگہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار، معافی مانگنا کہ پروردگار آپ نے مبارک مہینہ عطا کیا تھا، مجھے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی رب العالمین، میں اس پر نادم ہوں، اپنے قصور کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ جو کچھ ہوا یا اللہ وہ آپ ہی کے فضل سے ہوا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ پاک نے جو کچھ ہم کو عطا فرمایا ہے، جو کچھ عطا فرمایا اور ہر بندے کو عطا فرمایا، اب یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ اب اس کو ہم کھوئیں گے نہیں۔ ایک ہے کسی چیز کو شروع کرنا اور ایک ہے کسی چیز کو شروع کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے نبھانا۔ شروع کرنا آسان ہے، اصل ہے نبھانا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، وہیں اس مہینے میں ہمیں پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کی ایک عملی مشق بھی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی، اس میں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا،
اے ایمان والو صبر کرو. صبر کیا ہے؟ حبس النفس علی ما یکرہ، یعنی نفس کا روکنا اور نفس کا جمانا، نفس کو لگائے رکھنا اس چیز پر جو نفس کو ناگوار ہو. مثلا کسی کام کو کرنا ہے لیکن نفس اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو نفس کا مقابلہ کر کے اس کام کو کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. اور یہ صبر پوری زندگی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، شروع میں زیادہ اور بعد میں آہستہ 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 عادت بن جاتی ہے، اور پھر اللہ فضل فرمائے تو پھر وہ معاملہ ہوتا ہے جس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر انسان کے لیے طبیعت شریعت بن جاتی ہے، یا یوں کہو انسان کے لیے شریعت طبیعت بن جاتی ہے. شروع میں شریعت پر چلنا نفس پر بڑا گناہ گزرتا ہے. اب سویرے اٹھنے کی عادت ہی نہیں، اب سویرے اٹھنا شروع کیا اور جماعت کی پابندی شروع کی. شروع میں اس جماعت کی پابندی پہ صبر کرنا پڑتا ہے. نفس آمادہ نہیں ہوتا سویرے اٹھنے کا، لیکن ہمت کر کے اٹھتا ہے اور پابندی کرتا ہے. پھر ہوتے 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 اب یہ سویرے اٹھنا اور نماز کا باجماعت پڑھنا شریعت تو ہے ہی، لیکن یہ شرعی حکم اس کے لیے اب طبیعت بن گیا. اب اس کے کیے بغیر اس کو چارہ نہیں. اللہ کے فضل سے یہاں جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ کرے سب کے سب پکے نمازی ہوں، دینداروں کا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ اس دینداری کو ہمیشہ قائم رکھے. انہیں کسی نہ کسی درجے میں، ایک تو دینداری کا دعویٰ کرنا وہ تو کوئی نہیں کر سکتا، ایک یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک نے ہم کو دین کے ساتھ تعلق رکھا ہے اللہ کے فضل سے. اب جو نماز کے مکمل پابند ہیں، جماعت کے پابند ہیں، ان کے لیے جماعت پڑھنا مشکل نہیں اب، بلکہ جماعت کا چھوڑنا تو دور کی بات، وہ چھوڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو شریعت کا حکم تھا نماز اور جماعت کی پابندی، شروع میں یہ نفس پر بعض مرتبہ گراں گزرتا تھا، اور شرعی حکم پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اور جی نہ چاہتے ہوئے یہ بندہ کرتا رہتا تھا. اس جمے رہنے کا نام ہے صبر علی الطاعہ. پھر صبر کی برکت سے اللہ تعالی نے معاملے کو آسان کر دیا. اب اس کے لیے شریعت کا حکم بالکل طبیعت بن گیا. اب جب کسی کو نیند کا بہت تقاضا ہو، اب اس کو سوئے بغیر چین آئے گا ہی. ایک آدمی کو بہت بھوک لگی ہو، اس کو کھائے بغیر چین آئے گا نہیں. اسی طرح جب بندے مومن کے لیے شرعی حکم طبیعت بن جاتا ہے، اب اس کے بغیر اس کا جینا مشکل ہے. اللہ کے فضل سے اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، اور امید ہے کہ سب ایسے ہوں گے انشاءاللہ، کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نماز کے بغیر جئیں. نماز ان کی طبیعت کا ایک ایسا جز بن گیا ہے اللہ کے فضل سے، اس کے بغیر ان کے لیے جینا ناممکن سا لگ رہا ہے. اللہ اس کیفیت کو ہمیشہ قائم رکھے. تو ایک ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. شروع میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو جمانا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے عادت بنتے بنتے شریعت بندے کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت. اور دوسرا ہے صبر عن المعصیہ. ایک آدمی کو گناہ کرنے کی اللہ بچائے عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہوں کی عادت سے ہر کسی کو بچائے.
ایک ہے اتفاق انسان سے غلطی ہو گئی، بندہ بشر ہے. ایک ہے اللہ بچائے گناہ کی عادت، اللہ بچائے گناہ کی عادت سے. جب کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے پھر بعض مرتبہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس حد تک امکان بندہ مومن کو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس گناہ سے بچانے میں صبر کا، نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر کو روکنا پڑتا ہے. اس صبر کا نام ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. اور ایک ہے پھر صبر فی المصیبہ، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، آپ جزا فضا کرنے کے بجائے زبان سے ایسے الفاظ نکالنے کے بجائے جن سے اللہ ناراض ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی. ایک ہے کوئی تکلیف پہنچ گئی، بندہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، جو کچھ اس کے بس میں ہو. وہ صبر کے خلاف نہیں، وہ تو کرنا چاہیے، لیکن بندے کے بس میں جو تھا وہ اس نے کیا. اس کے بعد کوئی ایسی چیز پیش آ گئی تو اب بندے کے اندر صبر کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کو صبر فی المصیبہ کہتے ہیں. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا ایک نام ہی ہے شہر الصبر، صبر کا مہینہ. یہ بندے کو صبر کرنے کی عملی مشق ہو جاتی. اب دن میں 4 مرتبہ تو کم سے کم ہم کھاتے پیتے ہیں. صبح ناشتہ ہوا، جیسا بھی جس کا ہو، دوپہر کا کھانا ہوا، اور عصر سے آگے پیچھے چائے کا معاملہ ہوا. چلو ایک کھانا رات کا ہے تو 4 مرتبہ 3 مرتبہ دن میں تو لازمی کھاتا ہی کھاتا ہے عام طور آدمی. اور اس کے علاوہ پھل فروٹ، اور پھر جب پیاس لگی تو پانی اور باقی مشروبات. لیکن رمضان جہاں آ گیا، اب بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے اور اللہ کے سوا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن یہ بندہ بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود، لذیذ کھانا موجود ہونے کے باوجود، بہترین مشروبات سامنے ہونے کے باوجود، کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود، نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نہ پینے کی طرف. اب اس کو وہ عادت بن گئی ہے. اور بہت سے حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، رمضان کے بعد بھی کچھ عرصہ تھوڑا اثر اس کا رہتا ہے، آدمی کھاتا ہے تو تھوڑا سی رکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عادت بن چکی ہے. تو جب رمضان مبارک کی برکت سے جائز چیزوں کے کھانے اور جائز مشروبات کے پینے اور کھانے اور پینے کے تقاضوں کے باوجود بندے کو ایک عادت ہو گئی اپنے نفس کو روکنے کی، تو جو چیزیں مستقل گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اسی وجہ سے ہر بندہ، ہاں کوئی بالکل اس کی طبیعت اللہ بچائے مسخ ہو گئی ہو، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں رمضان آتے ہی وہ جو گناہوں کی کثرت ہے اس میں خود بخود کمی آ جاتی ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے. اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بندے مومن کو پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک طرح کی عملی مشق کرنی پڑتی. روزے کا جہاں اجر و ثواب عظیم فائدہ ہے، وہاں روزے کا ایک بنیادی مقصد جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی،
پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنے کی عادت. اس لیے میں کبھی کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ، یہ ایمان والے بندے پر 2 روزے ہیں. ایک وہ روزہ جس کو ہم عرف میں روزہ کہتے ہیں، جس کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول کرے، بے حد قبول کرے. بہت شکر کرے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، ہمارے اندر جو کچھ ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جو بھی کیا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ایک تو یہ روزہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہتا ہے. یہ روزہ اصل میں ایک بڑے روزے کی تیاری کے لیے. وہ بڑا روزہ کیا ہے؟ اس روزے میں 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں، یعنی اور چیزوں کے ساتھ 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہے دن میں: کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات. اور وہ بڑا روزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بڑا روزہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن بندی، بچہ بچی بالغ ہو گئے، اب ان پر شرعی احکام لازم ہو گئے. جس طرح اس مہینے میں دن کے اندر کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلقات سے، حالانکہ کھانے پر قدرت ہے، کھانے کا تقاضا ہے، کھانا موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لذیذ مشروبات موجود ہیں، نفس کے اندر تقاضا ہے، اور حلال طیب بیوی موجود ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. ایسے ہی جب بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، اور یہ سب ماشاءاللہ اکا دکا چھوڑ کر سب اب بالغ ہیں، تو اب اس ایمان والے بندے کے لیے، ایمان والی بندی کے لیے بہت سے تقاضے کچھ کاموں کے کرنے کے آئیں گے. اس کا جی چاہے گا میں فلاں کو دیکھوں، لیکن شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے. اب یہ اس کی آنکھ کا روزہ ہے. جا رہا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، اب اس کی آنکھ بہت سی چیزوں کو اور بہت سی صورتوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. انسان کے اندر نفس رکھا ہوا ہے، اور شریعت کا اس کو حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو روزے سے رکھو. تمہاری آنکھ غیر محرم کو نہ دیکھے، اور تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہے 7-8 انچ کا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے، دنیا بھر کی تمام بے حیائیاں موجود ہیں. نفس ہمارا دشمن ہے، اس کے اندر تقاضا ہو رہا ہے، اس کا اپنے آپ کو سمجھانا نہیں میری آنکھ کا روزہ ہے. بندے مومن کی زبان کا روزہ، پوری زندگی خاموشی نہیں. پہلی امتوں میں جو ہے خاموشی بھی روزہ تھی. جیسے حضرت مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو لوگوں نے اعتراضات شروع کیے. حضرت مریم نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. تو اس زمانے میں ان امتوں میں خاموشی کا بھی روزہ تھا. اب اس امت میں خاموشی والا روزہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ان چیزوں سے روکنا جن سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا. جسے 2-3 دن سے زبان کی جو آفتیں اور زبان سے جو جرائم انسان کے سرزد ہوتے ہیں، خاص کر غیبت کا بدترین جرم، اپنی زبان کو روزے سے رکھنا. اپنے کانوں کا روزہ، کہ ہم اپنے کانوں سے قصدن کوئی ایسی چیز نہ سنیں
جس کے سننے کو شریعت نے حرام قرار دیا. ہاتھوں کا روزہ کہ میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل مجھے میدان محشر میں اپنی ہاتھوں کی کمائی میں یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھے گا ان تمام چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ، تجارت کا روزہ کہ میری تجارت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، بحیثیت تاجر میری طرف سے کسی کا دھوکہ نہ ہو، بحیثیت تاجر میں جھوٹ نہ بولوں. اسی لیے جو روزے کے ساتھ تجارت رکھے گا، حلال و حرام کا لحاظ رکھے گا، جائز ناجائز کا خیال رکھے گا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان التاجر الصدوق مع النبیین، سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کی تجارت روزے کے ساتھ نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نہیں ہے، حلال و حرام اور جائز ناجائز کی رعایت کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجروں کو قیامت کے دن کے فاجر بن کر اٹھایا جائے. ایک ملازم ہے، اس کو اپنے روزے کا اثر ملازمت میں رکھنا ہے، وقت کی پابندی. یہ نہیں یہ ڈیوٹی کا جو وقت تھا، چاہے سرکاری ڈیوٹی ہو یا پرائیویٹ ڈیوٹی ہو، آج 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ گیا، اور جو چھٹی کا وقت تھا آج 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل گیا. یہ وہ لمبے روزے کے خلاف ہے. اور یہ جو قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ویل، تباہی، ہلاکت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وصول کرنے کا موقع آ گیا تو پورا وصول کیا. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا وقت آیا ناپ کر تول کر تو کمی کر دی. مفسر نے لکھا ہے اس میں ملازم بھی ہے، تنخواہ تو پورے مہینے کی لے لی، اور ڈیوٹی کا جو حساب لگایا جائے تو کل 25 دن بنتے. روز کا 1-2 گھنٹے جب اس کا حساب لگائے وہ تو 5-6 دن بن گئے. تو غرضے کے 2 طرح کے روزے ہیں. ایک یہ مختصر روزہ جو رمضان مبارک کا اب مہینہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول کرے. اور ایک زندگی کا روزہ، ہمیں آج اس مبارک دن میں یہ طے کر کے جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی بھر کے روزے کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. وہ زندگی بھر کا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جہاں بندے نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا، بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا، اب یہ اس کا روزہ شروع ہو گیا. اور یہ روزہ اختتام کو پہنچے گا جب یہ ایمان والا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس وقت یہ روزہ مکمل ہوگا. اب اگر یہ زندگی بھر روزے دار رہا، ایمانی تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے. اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، جو رمضان کا روزے کا اہم مقصد ہے، شرعی احکام کو بجا لاتے ہوئے، شرعی منہیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انسانیت کی نفع رسانی سمجھتے ہوئے زندگی گزاری، اور دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جب روزگار تلاش کرنے کا موقع آیا تو حلال طیب روزگار کو تلاش کیا. اس حلال روزگار میں جہاں
حلال و حرام کا لحاظ رکھا، حرام سے بچا، وہیں یہ بھی کہ اس روزگار کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا بلکہ زندگی کی ضرورت سمجھ کر، اور اس میں بھی یہ نیت کہ جو حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ میری اپنی ضرورت پوری ہو، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میرے اہل ویال کی ضرورت پوری ہو اور کسی ضرورت مند کے کام آؤں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ایسے روزگار والے کے لیے بشارت ہے، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ کا خوش نصیب بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے میدان محشر میں اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن اور تابان ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا کے کمانے کو، مال دولت کے حصول کو ہی زندگی کا مقصد سمجھا، چاہے حلال طریقے سے کما رہا ہے لیکن مقصد گویا کہ وہی مقصد ہے، فرمایا لقی اللہ تعالی والی غضبان، یہ پھر اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اس نے مال دولت کو مقصد بنایا، مال دولت ضرورت ہے، حلال طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کمائے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ مبارک مہینہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا ہے، ابھی چند راتیں اور باقی ہیں، ان راتوں غنیمت جان لیں، آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، پھر 2 راتیں اور بھی ہیں، 5ویں رات کا اللہ ہی کے کو علم ہے، اور ان میں طاق راتیں، بلکہ میں تو اکثر اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں آخری عشرے کی ہر رات کو طاق رات سمجھ کر گزارو، اس لیے کہ آج شام کو ہمارے یہاں 26ویں شب ہے، یعنی طاق رات نہیں ہے، لیکن عرب میں کیا ہے یہ 27ویں، پرسوں ہمارے یہاں 27ویں ہوگی کل شام کو، وہاں 28ویں، تو ہر رات کبھی وہاں کے اعتبار سے طاق شب ہے اور کبھی تو ایمان والے بندے کا کام کیا ہے ہر، اور مشہور ہے وہ فارسی کا ایک جملہ، ہر شب قدر است گر اگر قدر بھی لانی، کہ ہر رات شب قدر ہے اگر قدر کرے، اور اگر قدر نہیں کی تو پھر شب قدر ہو کر بھی اس کے حق میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ جس طرح ہم رمضان مبارک میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، گناہوں سے بچتے ہوئے، حلال و حرام کا لحاظ رکھا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اب اللہ سے مانگی گے بھی، خاص کر ان 4 دنوں میں یا اللہ اب باہر جاؤں گا، سرکش شیاطین آج کل بند ہیں، اب وہ بھی چھوٹ جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں عید کا چاند نظر آ گیا سرکش شیاطین نے عید کا چاند نظر آتے ہی قبضہ جما، وہ سب مہینے کی ساری محنت 1 گھنٹے میں ختم کر، اس لیے اللہ سے ان دنوں مانگنا ہے بہت رو رو کے، پروردگار میں کمزور ہوں، میں چاہتا تو ہوں میں آپ کی نافرمانی سے بچوں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں پا سکتا ہوں، اسی لیے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ مبارک کلمات کو بندہ ہمیشہ دہراتا رہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی کمزوری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے مدد کا طالب ہوتا ہے، تو خود بھی انشاءاللہ دین پر جمے رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ دین پر جمائے رکھیں گے۔ ہمارے بہت سارے بچے ماشاءاللہ جو رمضان سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب نمازوں کے پابند ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، ان پر نظر رکھیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل آخرت۔ کتنے لوگ ایسے جو گزشتہ سال رمضان میں بغیر حیات تھے ابھی چلے گئے ہیں، قبروں کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ رمضان مبارک نصیب کیا، اللہ قبول بھی کرے، شاید آئے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ہم میں سے بھی، آئندہ رمضان آئے گا تو وہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہینے کو قبول کرے، روزوں کو قبول کرے۔